جو آنے والی ہے تاکہ ہم اس کا استقبال کریں، جو آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کریں، جو آنے والی ہے رات شب برات اس کے لیے منتظر رہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، شب برات کے لیے شور شرابہ کرنا، شب برات کے لیے بہت بہت زیادہ ہنگامے، پٹاخے اور آتش بازی، وہ شب برات تو ایک رات ایسی ہے، برات کے معنی ہے نجات، شب کے معنی رات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، قرضوں سے نجات، دکھوں سے نجات، غموں سے نجات، حالات کی گردش سے نجات، مصیبتوں سے نجات، روحانی مسائل سے نجات، جسمانی مسائل سے نجات، جادو سے نجات، جنات سے نجات، نظر بد سے، ظالم کے ظلم سے، جفا سے، خطا سے، معصیت سے، مصیبت سے نجات، معصیت سے نجات۔ یہ تو شب برات ہے، شب برات ہے تو نجات ہے اس کی۔ سوچیں اس میں کیا کرنا ہے۔ اور ابکری نے آپ کے ہاتھ میں کوئی کاغذ دیے ہیں؟ یہ کاغذ آپ اس کو سوچیں، پچھلے درس میں دیے، یہ کاغذ کس کے پاس نہیں ہے؟ جس کے پاس نہیں ہے وہ دیکھ، استقبالیہ پہ پڑھا ہے، خواتین بھی مرد بھی۔ اس کاغذ کو غور سے پڑھیں کہ شب برات میں جو 15 شعبان میں ہونا کیا ہے، اور کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، کون کون سے روحانی پیکج پچھلے سال ہوئے تھے، اور لوگوں کے بخت اور نصیب اور مقدر پر گئے، کامیاب ہو گئے۔ یہ آپ کو جو پیکج دیے ہیں، یہ 15 شعبان کو، اور یہ آپ کو ملے ہیں، بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ یہ کاغذ پڑھیں، اس کو پھر دیکھیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تحفہ ملے گا، نیلے دھاگے کی شمیز یا مرد کے لیے بنیان، کہ نیلے دھاگے کو ہماری زندگی، نیلے کپڑے کو، نیلے رنگ کو ہماری زندگی کے ساتھ کیا دخل ہے، کیا دخل ہے، کیا دخل ہے۔ اور روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا، اور یہ ایک ڈبیا ہے، اس میں ایک خاص کنکر ہے، اس کو صرف بس توے پہ رکھ دینا ہے، اس میں خاص نقش بنے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کہاں کہاں بھاگ دوڑ کر کے تسبیح خانے کی خدمت والے، میں بھی اس میں شامل، کہاں بھاگ دوڑ کر کے کون سی چیز کہاں سے بنواتے ہیں، کون سے نقش کہاں سے چھپواتے ہیں، اور اس کے اوپر اس کو پرنٹ نقش کرواتے ہیں جو اندر سٹیل کے اندر چلے جائیں۔ آپ خود سوچیں، یہ سفید کپڑے کا عمل اور چھری کا عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ یہ پچھلے سال بھی دیا، ہفتہ نہیں گزرا، اور لوگوں کے نتائج اور لوگوں کے رزلٹ اور لوگوں کی دعائیں اور لوگوں کی جھولیاں اٹھا کے کہ بھلا ہو آپ کا، کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا بھلا کر دیا، کیا مہربانی کر دی، اتنا آپ نے ہمارا بھلا کر دیا۔ لوگوں کی دعائیں شروع ہو گئیں اور دنیا میں یہ عمل پھیلا، اور یہ آگے چھری کا اور سٹیل کا عمل ہے، پلیٹ کا عمل ہے، سٹیل کی پلیٹ کا عمل ہے۔ اب ایک کام کریں، چھری اور پلیٹ دو چھریاں، ایک پلیٹ، دو، اور یہ ڈبی اور یہ کپڑا اور یہ کاغذ، یہ ساری چیزوں کا ریٹ بازار سے لگوائیں گے، دیکھیں کتنے کا بنتا ہے، ابکری والے کتنا کما رہے ہیں، ذرا بازار سے اس کا ریٹ ضرور لیجئے گا کہ ابکری والے اس کو بیچ رہے ہیں، کتنی تجارت ہے یا کتنی زیارت ہے یا کتنا نفع ہے، بازار سے پوچھئے گا۔ ایک چھری کتنے کی ہے، ایک پلیٹ کتنے کی ہے، ایک کپڑا کتنے کا ہے، پھر اس کی پرنٹنگ کتنی کی ہے، پھر پلیٹ کے اوپر لیزر پرنٹ ہے، وہ لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، ڈبیوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ کتنی مہنگی ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، چھریوں کے اوپر لیزر پرنٹنگ ہے، نقش چھپے ہوئے ہیں، بازار سے پتہ کر لیجئے گا، بازو کا دل ہے اندر، شیطان کوئی کروٹ لے لیتا ہے وسوسے کی، شک کی، بدگمانی کی۔ ابھی سے تیاری ہے کہ شب برات آ رہی، اور میں نے برات کے معنی کیا ہے، نجات کے، میں نے انشاءاللہ اس رات کو اللہ اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں نا،
اللہ اور اس کے حبیب کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کو انشاءاللہ لینا ہے اور ان وعدوں کی برکتیں لینی ہیں اور ان وعدوں کی خیریں لینی ہیں، جہنم سے نجات، قرضوں سے نجات، نحوست، ظلمت اس سے نجات، بے برکتی سے نجات، اور میرا کاروبار برباد ہو رہا یا میرا گھر پریشان ہے اس سے نجات، ان چیزوں سے نجات ہے۔ حدیث میں آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ جل شانہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہے، پہلے آسمان پہ نیچے آ جاتے ہیں، اپنا تخت لاتے ہیں، سوائے مشرک کے اور کسی سے بغض اور اناد رکھنے والے کے، باقی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ بغض اور اناد رکھنے والا کسی سے اگر ہے بھی، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو، بیٹھے بیٹھے معاف کر دو، بیٹھے بیٹھے دل صاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میرے آقا نے اس رات میں اتنا لمبا قیام اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا، حتیٰ کہ میں نے آپ کا انگوٹھا مبارک پکڑ کے دیکھا کہ شاید آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے پوچھا عائشہ کیوں؟ میں آقا آپ فرمائے یہ 15ویں شعبان کی، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ پاک شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور مغفرت مانگنے والوں کی مغفرت، رحم مانگنے والوں پہ رحم، مغفرت مانگنے والوں کی اور رحم مانگنے والوں پہ رحم، اور جس پہ رحم آ گیا تو اس کے تو کام بن گئے، دولت اسی کی، رزق اسی کا، صحت اسی کی، سجدے اسی کے، دعا اسی کی، کرم اسی کا، فیض اسی کا، عطا اسی کی، شفقت اسی کی، جس میں رحم آ گیا۔ لیکن فرمایا جو کسی سے حسد کرتا ہے، بغض کرتا ہے، عناد کرتا ہے اور کسی اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اللہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو۔ پھر شعبان خود، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، عجیب بات سنیں غور سے، یہ مہینہ خود اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ آپ نے مجھے 2 عظیم مہینوں کے درمیان رکھا، کون سا؟ پیچھے رجب ہے، آگے رمضان ہے، میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تیرے اندر قرآن کی تلاوت رکھی ہے، بس تیرے اندر سب کچھ یہی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس کو لیلۃ المبارک کہتے ہیں 15 شعبان کو، فرمایا برکت والی رات ہے اور رات میں کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے، کثرت کے ساتھ خیر اور بھلائی پائی جاتی ہے۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس رات میں اللہ پاک جل شانہ فیصلے فرماتے ہیں، زندگیوں کے، موت کے، مقدروں کے، بخت کے، نصیب کے، رزق کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اور علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں سن لو، مجھے وہ شخص بہت پسند ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ آپ بتائیں مجھے وہ شخص کیا ہے جو اپنے آپ کو ان 4 راتوں کے لیے فارغ کر لے۔ کون سی رات؟ ایک عید الفطر کی رات، رمضان کا چاند نظر آیا اور صبح، اس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ دوسرا عید الضحیٰ کی رات، اللہ اکبر۔ اور تیسرا 15 شعبان، اور چوتھا رجب کی پہلی رات۔ آئندہ سال انتظار کیجئے گا، رجب کا چاند نظر آیا اور رجب کی پہلی رات، تسبیح، وظیفہ، ذکر، اعمال، ضروری نہیں ساری رات جاگیں، ضروری نہیں کچھ اعمال کر کے سو جائیں، پر مجھے 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں، 4 راتیں پسند ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں، ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آج کی شام مغفرت کے دروازے کھل گئے، بہت طاقتور عمل دیے آپ کو، پچھلے سال دیے، اور اس سے زندگی میں وہ انقلاب، وہ تبدیلیاں، وہ خیریاں اور برکتیں آئیں جو گمان سے بالا تر ہے۔
اللہ نے ساری دنیا کے بیٹے، رزق، نعمتیں، نسلوں کی سعادتیں ان دو مبارک بولوں میں رکھے ہیں۔ اس عمل سے مشکلات ٹلتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، صرف دو لفظ ہیں بس۔ اللہ نے انجیر کی قسم اٹھائی ہے، والتین، قسم ہے مجھے انجیر کی۔ انسان نہ اپنی زندگی کی ابتدا میں انتہا ہو جائے تو شاید پھر قسم اٹھائے۔ اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے انجیر کی، مجھے قسم ہے زیتون کی، قسم اٹھائی۔ فقہا، محدثین، صالحین، اولیاء جن پہ اللہ نے اپنے روحانی علوم کھولے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ وہ عمل ہے جس عمل کی برکت سے، یہ وہ آیت ہے جس آیت کی برکت سے اللہ بیٹے دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، رزق دیتا ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے، میں عمل ابھی کرواؤں گا، یہ وہ عمل ہے جس عمل کے کرنے سے کبھی ہاتھ خالی نہیں ہوتے، کبھی جھولیاں خالی نہیں ہوتی۔ بس جھولیاں خالی سے مراد اولادیں، رزق، دولتیں، نعمتیں۔ ہاتھ خالی ہونے سے مراد کبھی یہ ہاتھ منگتا نہیں رہے گا، سدا اس کی جھولیاں بھی بھرے رہیں گے، ہاتھ بھی بھرے رہیں گے، رزق بھی بھرا رہے گا۔ یہ بہت بڑا طاقتور عمل ہے۔ صدیوں پہلے میرے پاس اس کی ایک تاریخ ہے، ایک درویش یہ عمل کرواتے تھے اور لوگ دور دور سے ان کے پاس جاتے تھے۔ فلاں چاند کی تاریخ میں ایک درویش نے والتین والزیتون کا عمل کروانا ہے، دنیا دور دور سے جاتی تھی اور اس عمل میں شامل ہوتی تھی، اور جو عمل میں شامل ہوتا تھا وہ اپنی وصیتوں میں لکھتا تھا یا وصیتیں کرتا تھا یا جاتے ہوئے کہتا تھا بیٹا کبھی پریشان نہ ہونا، میں فلاں درویش کے ہاں والتین والزیتون کا عمل کر کے آیا ہوں، اللہ تمہیں پالتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، رزق بھی، نعمتیں بھی، بیٹے بھی۔ وہ وصیتیں کرتا تھا باقاعدہ۔ اتنا طاقتور یہ عمل ہے، اور یہ دو خزانے ہیں، اس کی مٹھیاں کبھی خالی نہیں رہتی، اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں رہتے۔ پرسکون ہو کر اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند کر کے گود میں سامنے رکھیں گے، مٹھیوں کا رخ آسمان کی طرف ہوگا، آسمان کی طرف رکھیں گے، انگلیوں کا رخ، مٹھیاں بند ہوں گی اور آسمان کی طرف ہوگا۔ جیسے دعا کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف ہوتے ہیں کھلے، اس طرح دعا کے یہ بند ہاتھ آسمان کی طرف ہوگا۔ میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے، والتین والزیتون، پھر انگوٹھا کھول دینا ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر دوسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر تیسری انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر چوتھی انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے، پھر پانچویں انگلی کھول دینی ہے، پھر پڑھنا ہے چھٹی انگلی، ساتویں، آٹھویں، نویں اور دسویں۔ اب مٹھیاں بند کریں، اور یہ عمل ہر حالت میں کر سکتے ہیں۔ مٹھیاں بند کریں اور میرے ساتھ پڑھتے رہیں، والتین والزیتون، 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 والتین والزیتون۔ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا کھول دیں، اب پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون۔ انگلی کھول دیں شہادت کی، پھر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ تیسری انگلی کھول دیں، پڑھیں پھر، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ 10ویں انگلی کھول دیں۔ اب دونوں ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھائیں جیسے دعا کرتے ہیں، اور ذرا اونچا لے جائیں۔ حدیث میں ثابت ہے میرے آقا نے بعض دعائیں ایسے مانگی ہیں کہ بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں، بغل کی سفیدیاں نظر آئی ہیں۔ اوپر لے جا کر، سر سے بھی اوپر ہاتھ لے جا کر، سر جھکا کر پڑھیں، والتین والزیتون، والتین، گڑ گڑا کے پڑھیں، والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ وجدان سے پڑھیں، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون، والتین والزیتون۔ اب ان ہتھیلیوں میں دونوں ہاتھوں میں پھونک ماریں اپنی ہاتھ، اب اس کو پورے بدن پہ پھیریں، اپنی نسلوں کا تصور کریں، اپنے گھر والوں کا تصور کریں، ساری امت کا تصور کریں، پورے بدن پر اس کو۔ اللہ اکبر، کیا مبارک ہے آپ کو، کیا سعادت ہے آپ کو، کیا برکت ہے آپ کو، آپ نے وہ عمل کیا۔ درویش کرواتے تھے سال میں ایک دفعہ، اور منزلیں مارتے مارتے لوگ اس عمل کو کرنے جاتے تھے، اور جاتے ہوئے، اس دنیا سے جاتے ہوئے وصیت نصیحہ کرتے تھے
اور اپنے گھر والوں کو تسلیاں دیتے تھے کہ دیکھو خیال کرنا، تم پریشان نہ ہونا، ہم نے والتین والزیتون کا عمل کیا ہے، اللہ غیب سے کھلائے گا، پلائے گا، رزق، وسعت، اولاد، نعمتیں انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگا کہ ہمارے علاقے میں صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بستری کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ کل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں، کیا لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ کل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ کل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے، اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے یہ کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ کل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کہ یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ کل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت میں نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خود بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورۃ اخلاص، ساری سورۃ قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں، اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں، اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا، اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی، اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں، اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی، اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں۔
اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں۔ میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں۔ اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں۔ اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے تو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ ایک صاحب میرے پاس آنے لگے، ہمارے گھر کے دوسری تیسری گلی میں ان کا گھر تھا، تو ان کی بڑی ہمشیرہ تھی، بہت نیک تھی، بوڑھی ہو کے فوت ہوئی، شادی بھی نہ ہو سکی، تو وہ پڑھاتی تھی بچوں کو، تو میں ان کے ہاں جاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، جاتا تھا۔ ہمارے ایک بچہ ہوتا تھا، کبھی اس کی تختی دینے، کبھی اس کا قاعدہ دینے میں جاتا تھا۔ یہ جب بھی غسل خانے میں ہوتے تھے اندر سے گانے کی آوازیں آ رہی ہوتی تھی۔ اللہ نے ایک نظام بدلا، بہت سالوں کے بعد تسبیح خانے کی نسبت ملی، اور تسبیح خانے کی نسبت کے بعد ہر وقت ذکر ہے۔ میں نے ایک دفعہ کہا، میں نے کہا آپ گاتے ہوئے جو ہے غسل خانے میں گاتے تھے، ایسی آنکھیں کھول کے لگے کہ مرشد واقعی آپ کو کشف ہوتا ہے۔ میں وہ کشف نہیں ہے، میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا، فلانی پڑھتا تھا کہ ہاں، میں کہ تجھے گاتا ہوا میں دیکھتا تھا، اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے اور یہ اندر گاتا ہے۔ کہنے لگا، رونے لگا، کہنے لگا بس وہ میں اب تک بھی گاتا تھا، لیکن جب سے تسبیح خانے کی نسبت ملی اور جب سے تسبیح خانے کی، اب تو میری زبان ہے، اور کوئی پل ایسا نہیں کہ اس کا نام نہ ہو، اس کی یاد نہ ہو، کلمہ درود نہ ہو، ذکر استغفار نہ ہو، کوئی مسنون دعا نہ ہو، کوئی وظیفہ نہ ہو، کوئی ورد نہ ہو۔ اب تو عالم یہ ہے، ہر پل آفات آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، اس لیے فرمایا جب مرغ بانگ دے تو وہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ اپنے فضل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ میرے آقا کا فرمان ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، وہ صبح ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، یہ ہمارا زندگی کا معاملہ ہے کہ مرغ جو دوپہر کو بانگ دیتا ہے اس کو ذبح کر دو۔ ایک دفعہ بندے نے ذبح کر دیا کہ نہیں یہ دوپہر کو بانگ آنے لائی، تو اس کی وجہ سے پھر مصیبتیں آتی تھی، اس کو ذبح کر دیا۔ میں نے اس کو کہا، جب فرمان سنایا تو پریشان ہو گیا۔ میں نے کہا آقا کا فرمان ہے میرے کملی والے کا، سرکار نے فرمایا جب کوئی عرش سے رحمت کا دروازہ کھلتا ہے مرغ وہ دیکھتا ہے۔ رحمت جب بھی کھلتی ہے مرغ، اس لیے میں گدھے کی آواز ہو، گدھے کی آواز تو اس پہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، میں وہ جس وقت عذاب کا، بلا کا، مصیبت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ مرغ کی بانگ میں تو اللہ کا فضل مانگو، اللہ کا فضل۔ یہ پل پل کی دعائیں، یہ پل پل مانگنا، یہ پل پل کے لمحات، یہ پل پل کی اس کے سامنے، شہنشاہ کے سامنے گریا زاری اللہ کو پسند ہے۔
फिर अल्लाह पाक मुर्ग को दिखाता है ये रहमत का दरवाजा खुला है और रहमत जा, वो बंदा हर वक्त मेरा नाम लेता है, उसके घर पे बरस, उसकी नस्लों पे बरस। मौला क्या बरसों? रिस्क बरस, सेहत बरस, इज्जत बरस, शान शौकत बरस, वुसअत बरस, खैर बरस, हिफाजतों का निजाम बरस। और अजाब का दरवाजा जब खुलता है और जो बंदा हर वक्त जिक्र, दुआएं, तस्बीहात, आमाल, तस्बीहां नहीं करता तो उसके ऊपर फिर अजाब, मुसीबतें बरसती हैं। एक चीज और बता दूं, ये भी बहुत जरूरी है, अल्लाह से वो वक्त न मांगे जब हमारी जुबान इतना जिक्र करे और हमारी आंखें इतनी रोए, अल्लाह कहे नहीं, अब तेरी रोती आंखों में मुझे तरस नहीं आएगा, अब तेरी ये चलती जुबान पे मेरा तरस नहीं आएगा। वो वक्त अल्लाह से ना मांगे। कौन सा वक्त? सबसे ज्यादा जिक्र, तस्बीहां, तहज्जुद, सबसे ज्यादा वजीफे, कुरान तिलावतें जेलों में सबसे ज्यादा, या अस्पतालों में या कचहरियों में। क्यों? वहां बेबसी होती है, वहां बेबसी होती है। तो मेरे आका ने फरमाया, मुसीबतों और तकलीफों, बलाओं और मुसीबतों की मौजें आई हैं तो उनका अगर मुकाबला करना है तो ऐसी दुआओं से जिनके अंदर जारी हो। क्यों? एक बात और सुन ले, हम दुआएं पढ़ते हैं, मांगते नहीं हैं। हम दुआएं पढ़ते हैं, दुआओं का मांगना दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से। वो तेरी जो भी जुबान है, हिंदी है, सिंधी है, वो दुनिया की कोई भी जुबान है, उस जुबान को रब जाने, रब के फरिश्ते जाने और अल्लाह उस पे मोहरें लगाता है। फिर दुआओं के साथ जारी को जोड़े, दुआओं के साथ जारी को जोड़े।